امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پورا مہینہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور ان پروگراموں میں رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب مستقل ہمارے مہمان رہے، اور ان پروگراموں میں ہم نے معاشرے کے ان تمام اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بہتر ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں جو ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں۔ ہم نے سیاست پر، مذہب پر، معاشرے پر، معیشت پر اور اس کے ساتھ سے جتنے متعلقہ ایشوز ہیں ان سب پر ہم نے بات کی۔ ہم نے یہ بات بھی کی کہ آپ اپنے معاشرے کی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اخلاق اور کردار کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کلاس روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک ان معاملات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے، کون سے موضوعات ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کر کے اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا نظام تعلیم، اپنا نصاب تعلیم اور اپنا مزاج تعلیم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کی ہم نے کہ اس پورے مہینے کے اندر، اس پورے مہینے کو زیادہ سے زیادہ بامعنی کیسے بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے وقار میں اضافے کے لیے کن تعلیمات کو ہم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور رحمت للعالمین اتھارٹی نے یہ جو پورا انتظام کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام چیزیں آ جائیں جن پر ہم مسلسل بات کرتے رہے، مسلسل کوشش کرتے رہے، اور یہ میسیجنگ کرتے رہے، یہ پیغام دیتے رہے کہ ہمارا معاشرہ ان خطوط پہ چلے تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن اس بارے میں ہم سب لوگوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں کو جن کے بارے میں ہم سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی، انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو رحمت للعالمین اتھارٹی کا پورا ایک پروگرام ہے، پورا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ درسگاہوں کے اندر، وہ بازار کے اندر، وہ مارکیٹ کے اندر، وہ مسجد کے اوپر، وہ منبر و محراب، جتنے بھی ادارے ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، وہاں پر تعلیم اور تربیت کا نظام کیسے قائم کرے، کیسے ان چیزوں کو آگے بڑھائے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اس سلسلے میں گزارا۔ تو اب تو خوشی کے لمحات آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا انعام جو ہے، اپنا فضل، وہ ہمارے سروں کے اوپر اب وہ دینے والے ہیں، اور یہ انعام کے دن ہیں۔ تو آج بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو اس موضوع پر نہیں ہوگی جن موضوعات پر ہم پورے رمضان میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم عید کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کی لمحات ہیں، اور ہم انشاءاللہ جب عید کی طرف جائیں گے تو پھر ہم تھوڑی سی وہ باتیں بھی کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عید کا دن کیسے مناتے تھے، ہمیں خوشیاں منانے کے لیے جو قرآن و سنت سے احکامات ملتے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ہم اس بات کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، اس کو میٹھی عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بعض اوقات بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ میٹھی عید ہے تو وہ کیسے منائیں میٹھی عید کو۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی آج بات چیت کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد صاحب ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں استاد رہے ہیں، اور کئی اخبارات میں، رسائل میں اور جرائد میں ان کے مضامین شائع ہوتے ہیں سیرت پر۔ ماشاء اللہ ان کا بڑا کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے بہت لمبی تمہید سی بانی کہ پورا رمضان جو ہے نا اس پر ہم نے بات کی کہ ہم پورے رمضان میں کرتے کیا رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ مجھے اپنے اسکول کا ٹائم یاد آ گیا۔ اسکول لائف میں 7th کلاس میں تھا، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، میں ان کا نام بھی لینا چاہیے کہ انہوں نے اتنی اچھی بات ہمیں سکھائی، شوکت صاحب نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ عید کا دن آپ لوگ کیسے منائیں گے؟ تو ہم نے کو بتایا بھائی کھائیں گے، پیئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، اس طرح منائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا کلاس میں کوئی ایسا بچہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل قریب ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ، تو کوئی ایسا بچہ کہ جو صرف ایک پھول لے کر جائے اور کسی ایک مریض کو دے دے۔ اچھا ہم سب بڑے حیران ہو گئے، یہ سر کیا بات کر رہے ہیں، پھول، مریض، مطلب ذہن میں نہیں تھا نا کہ یہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو کلاس میں کچھ بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، سر نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ آپ جائیں گے، مریض جو ہے نا اس دن شاید اس کے ملنے کے لیے نا گھر والے بھی تھوڑا تاخیر سے آئیں،
اور جب آپ اس کی طرف پھول لے کر جائیں گے، اس کے چہرے پر جو اس وقت مسکراہٹ آئے گی نا، اس مسکراہٹ سے جو ایک احساس پیدا ہوگا وہ آپ کی اصل عید ہوگی۔ آپ یقین مانیں عید کا معنی بدل دیا انہوں نے، استاد یہ کمال شخصیت ہوتی۔ تو آپ سے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ عید کے دن تھوڑی سی اپنی مصروفیات بھی آپ حضرات بتائیں کیسی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول عید کے دن کیسے گزارتے تھے۔ جی جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ جہاں تک موڈ بدلنے کا سوال ہے صحیح، تو دین اسلام ہر چیز میں صحیح، اپنے انداز سے ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے کہ ایک اچھا پہلو پیدا ہو جائے، مسرت کا، خوشی کا۔ صحیح، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو چیز تبدیل کرنے والی ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہے صحیح، جو اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام ہے۔ سنت سے یہ ثابت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ ادا فرمایا اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ گھر کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، بزرگ ہو، خاتون ہو، حتیٰ کہ آپ کا ملازم بھی جو آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہو، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صحیح، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی جو مقدار آپ نے متعین فرمائی وہ بھی اس انداز سے کی کہ قیامت تک اس کو بطور بیس کے استعمال کیا جا سکے۔ صحیح، یعنی 3.25 کلو جو تھے وہ حجازی سا اور 4 کلو عراقی سا، یہ اس کی پیمانہ طے کیا گیا، اور یہ طے کر دیا گیا کہ یہ یا تو کھجور ہو سکتی ہے، یا جو ہو سکتا ہے، گیہوں ہو سکتا ہے، پنیر ہو سکتا ہے، یا کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 5 چیزیں جو 2 اناج اور باقی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ 3.25 کلو لیتے ہیں کشمش یا پنیر یا گیہوں یا جو اور کھجور، ان سب کی قیمتیں مختلف ہوں گی۔ صحیح، گویا صدقہ فطر طرح ایک فکس قیمت نہیں ہے، صحیح، بلکہ ہر زمانے میں اس زمانے کی معیشت کے لحاظ سے ویری کرے گا۔ صحیح، لیکن یہ بھی چوائس موجود ہے کہ آپ گندم اگر سب سے کم قیمت ہے تو آپ کم دے دیں، صحیح، اور اگر پنیر اور کشمش سب سے مہنگی چیز ہے وہ دے دیں آپ، اور شریک کریں اوروں کو اس خوشی کے اندر۔ صحیح، صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو خوشی کا دن ہے، صحیح، آپ نہ صرف یہ کہ خوشی منائیں بلکہ اوروں کو اس میں شریک کریں، اور خاص طور پر رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف اچھا نماز ڈاکٹر پڑھیں۔ صاحب، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا اس کے برابر قیمت ہی دینی چاہیے، یا میں مثال کے طور پر گندم بھی دے سکتا ہوں، گیہوں بھی دونوں دے کی سکتا ہوں؟ اجازت ہے، اچھا، دونوں کی اجازت، آپ اس کے برابر رقم بھی دے سکتے ہیں، جنس بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن جنس اس لیے کہا گیا کہ جنس ہر زمانے میں بطور میجر کے استعمال ہوگی، صحیح، بالکل، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے سونا یا چاندی جنس ہے، کہہ دیا گیا، اگر کہتے رقم وہ ہر زمانے میں تبدیل ہو جاتی، صحیح، لیکن اس کی قیمت بڑھے گی گھٹے گی ہر زمانے کے اندر، اور اس لحاظ سے آدمیوں کے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی، کیونکہ دین نام ہی یسر کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ آسانی سے کام کر سکیں۔ صحیح، تو آپ نے ذکر کیا خوشی کا، تو 2 چیزیں خوشی کی اس موقع پہ سب سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو بطور تہوار کے کیسے منایا جائے خوشی کے ساتھ۔ وہ خوشی پہلی ہوتی ہے صبح ہی صبح، صحیح، بے شک، کہ آدمی پورے 30 دن تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بعد جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے، تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس چیز کے اوپر جو اس نے ہدایت دی ہم کو، صحیح، اس بنا پر وہ کرتے ہوئے نکلتا ہے، تو اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ صحیح، لیکن وہ خوشی پھر وہ جس طرح اظہار کرتا ہے وہ اس سے بڑی مختلف ہے صحیح، جو اور جگہوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو دن مناتے ہیں اپنے ناچ رنگ کے ساتھ، کچھ کرتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ، کچھ کرتے ہیں رنگوں کے ذریعے صحیح، کہ وہ رنگ پھینک رہے ہیں دوسرے کے اوپر۔ اور یہ بھی دیگر مذاہب کا ایک عام طریقہ ہے کہ جو بھی خوشی منائی جاتی ہے اس کو وہ منسوب کر دیتے ہیں بعض اوقات کسی موسم کے ساتھ، صحیح، جب موسم آتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، صحیح، بعض اوقات کسی شخص کے ساتھ،
اس کی پیدائش پہ صحیح خوشی مناتے ہیں، بعض اوقات کسی ایسے واقعے کے ساتھ جو تاریخ میں پیش آیا، صحیح جیسے کہ یوم کپور منتا ہے صحیح بنی اسرائیل کی تاریخ کے صحیح اندر۔ تو یہاں یہ شکل نہیں ہے، یہاں شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے اور میرے اہل خانہ کو موقع دیا کہ وہ اس مہینے میں عبادت کر سکیں، یہ اللہ کی توفیق سے تھا، اگر وہ چاہتا ہم نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح اس کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک اللہ کے شکر کے ذریعے خوشی کو کیا جائے، اور وہ اللہ کا جو شکر ہے وہ 2 رکعت جو ہم صبح ادا کرتے ہیں، صحیح اور اس سے پہلے وہ چیز کی جاتی ہے، اس کا نام صدقہ فطر ہے، صحیح یعنی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا جو ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ قبول کر لیا جاتا ہے، صحیح یہ صدقہ فوری قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ نماز کے بعد دیں گے تو ایک عام صدقہ ہے۔ صحیح تو یہ جو خوشی ہے، یہ خوشی ایک نیک کام کر کے، ایک بھلائی کر کے، معاشرے میں ایک اضافہ کر کے ایک شخص کے وسائل کے اندر حاصل کی جاتی ہے، اور اس بنا پہ یہ مختلف خوشی ہے۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے جو دیگر اقوام اپنے انڈیپینڈنس ڈے، لبریشن ڈے یا کسی جو فرق باقی کی تہوار ہیں صحیح مناتے ہیں، ان سے بڑی مختلف چیز ہے، اور ہمیں اس پہ خاص طور پہ آئمہ رسول کو بتانا چاہیے کہ یہ محض کسی درخت میں قمقمے لگا کے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ افراد تک ان کی ضروریات پوری کر کے خوشی ہو سکتی ہے۔ صحیح، یعنی اتنا اسٹرانگ سسٹم آپ نے تو بڑی مزے کی بات بتائی کہ یہ فوراً قبول ہونے والی ہے، یعنی آپ باقیوں کے بارے میں تو انتظار کریں گے، لیکن یہ کہ فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویسے بتائیں عید کا دن مناتے کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب سید صبوغ صاحب، آپ نے مجھے اس اہم پروگرام میں شرکت کا موقع ہے بڑا اہم ہے عید کا دن عطا کیا۔ میں سب مسلمانوں کو عید کی مبارکباد سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ پھر میں اس آیت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر ابھی کیا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمان ہر سال 2 بار مناتے ہیں، صحیح، اور عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ یوں ہی رمضان آئے گا تو عید اس آئی، کی تکمیل ہوگی تو عید ہوگی، عید آئی۔ تو اللہ ہم سب کو عیدوں کی خوشیاں مبارک کرے اور نصیب کرے۔ آمین۔ 3 مقاصد اس آیت مبارکہ میں عید کے اللہ نے بتائے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پہلے تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اس لیے بیان کرنی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی گنتی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے، ہم نے روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اور اللہ اس کی جزا ہمیں عطا فرماتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب تم اس کی گنتی پوری کر لو گے تو پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر جب سب تم بیدار ہوگے عید کے دن تو سب سے پہلے اللہ کا اسم بلند کرو گے، اللہ کی ذات کو پکارو گے، اسی کے عظمت اور اسی کی بڑائی کے گن گاؤ گے اور گیت گاؤ گے۔ یہ ہم نماز سے ابھی پہلے ہیں، ابھی ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور نماز میں جو ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں اس کا بڑا اسلام نے ایک بہت ہی شاندار منظر اس کا کھینچا ہے، جو ایک حدیث کا میں ترجمہ یا اختصار بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد و تقدیس کے لیے کافی ہیں، یہ یا فساد برپا کرے گا یا کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرے گا۔ تو اب دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے ایک پورا مہینہ میرے روزے رکھے، میری حکم کے مطابق من و عن عمل کیا، اور اب یہاں آ گئے ہیں اپنی اس محنت کا ثمرہ پانے کے لیے، اور پھر بھی مجھے ہی پکار رہے ہیں، اپنی اس عبادت پر کوئی فخر و مباحات کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟
تو تب اللہ کہے گا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جتنے بندے میرے دربار میں، جب بیبیاں میرے دربار میں حاضر ہیں، میں ان کے سب کے نہ صرف گناہ معاف کر دوں گا بلکہ ان کے بہت درجات بھی بلند کر دوں گا اور ان کا شمار اپنے فرما بردار اور مطیع بندوں میں کر لوں گا۔ تو یہ خوشی کا ہمارا تصور ہے۔ ہمارے ہاں کوئی قمقمے نہیں جلائے جاتے، ہمارے ہاں کوئی میوزک نہیں بجائی جاتی، ہمارے ہاں کوئی ڈانس نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں خوشی منانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عظمت کا اعتراف کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، یہ شکر ایک ادا پہلو کریں۔ ہے۔ صحیح۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عید میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجاوری کا نام ہے۔ صحیح۔ حقوق اللہ کی طرف تو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ ہم جب عید کی دن صبح بیدار ہوں گے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے، صحیح۔ اور نماز میں بھی زیادہ تکبیریں پڑھیں گے تاکہ اللہ صحیح۔ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہم کرتے رہیں، اور یہ حقوق اللہ، اور پھر اس کا شکر بجا لائیں گے، پھر اس کی توفیق کا بھی ذکر کریں گے کہ تو نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ تو یہ تو حقوق اللہ ہوئے۔ اصل میں مسئلہ حقوق العباد میں جا کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ آپ صدقہ فطر نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کریں، پہلے ادا وہ کریں۔ فوراً عرش معلیٰ پر پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ یعنی اب شروع کب سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، شروع رمضان میں تو جب بھی رمضان آپ میں، رمضان میں جب چاہیں آپ شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب لوگوں تک یہ نہ ہونا کہ عید کا دن ہم ان کو پیسے دے رہے ہوں اور وہ بیچارے کیا پکائیں، وہ تو نہیں، پہلے دن افضل ہے۔ پہلے دن افضل ہے۔ اس پہ فقہاء نے بات کی ہے۔ صحیح۔ فقہاء نے تو یہ کہا ہے کہ آپ جب رمضان شروع ہو جائے تو آپ جب آپ کو موقع ملے آپ صدقہ فطر ادا صحیح۔ کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے کو ترجیحاً کہا گیا کہ آپ آخری عشرے میں ادا کر لیں، اور اس بات کی تاکید کی گئی کہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر لیں۔ صحیح۔ تو یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جو خوشیاں عید پہ ہم نے منانی ہیں اس میں ہم ان طبقوں کو بھی شامل کر لیں جن کے پاس وسائل کم ہیں یا نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ تاکہ وہ حقوق اپنے کچھ العباد خرید بھی ہے۔ سکیں، بچوں کے لیے کپڑے بنا سکیں، باقی چیزیں۔ نہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ تو یہی ہے کہ آپ جو لوگ جن کے پاس ضرورتیں ہوتی تھیں ان ضرورت مندوں کو عید سے پہلے وسائل فراہم کر دیتے تھے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ عید، یہ تو ایک حد، جیسے آپ کہتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، صحیح۔ تو اس کی ایک حد ہے کہ آپ عید سے پہلے یقیناً اسے ادا کریں اور اسے یقینی بنائیں کہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ صحیح۔ باقی جب بھی آپ ادا کر لیں گے یہ ادا ہو جائے گا، اور رمضان میں ادا کرنے سے اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی بات کرتے ہیں، تاہم جب بھی آپ کو فرصت ملے اور آپ اس کو صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم حقوق العباد کی بجاوری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیے اگر مسلمانوں کی آبادی اس وقت 2 ارب ہے اور ہر بندہ کم از کم 200 پاکستانی روپے ادا کرتا ہے تو آپ دیکھیں کتنے ٹریلین اماؤنٹ بن جائے گا۔ اور اس اماؤنٹ کو اگر ہم چینلائز کریں، اس کا ہم پراپر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بے شمار کاروبار شروع ہو سکتے ہیں، بے شمار لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ صدقہ فطر جہاں ہیو ناٹ کو کوئی ضرورت کی چیز فراہم کرنے کا موقع دیتا ہے، وہاں اگر اس کو ہم ایڈمنسٹریشن میں لائیں اور اس کا کوئی انتظام کریں تو اس سے ہم بے شمار مسلمان بچوں اور بچیوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی حقوق العباد کی ایک بجا آوری ہوگی۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات کی کہ عید کا جو موقع ہے اس پر ہم لائٹیں نہیں لگاتے، برقی قمقمے نہیں لگاتے، یا باقی جو چیزیں ہم نہیں کرتے، رقص نہیں کرتے، موسیقی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے جو روایات میں پڑھا ہے کہ عید کا دن تو بہت شاندار سیلیبریشن ہوتی تھیں، بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا جو تصور ہے مذہب کا تو یہ بڑا خوش قسم کا ہے، اور وہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے۔ یہ چیز عام طور پہ کہی جاتی ہے، صحیح، لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ گھر میں کچھ روشنی کر لیں، صحیح، شمع لگا لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کو اس سے منسوب کر دینا، اس کا لازمی حصہ بنا لینا، ریچول بنا لینا، صحیح، یہ اسلام نہیں چاہتا کسی معاملے میں۔ صحیح، اس میں وہ چاہتا ہے کہ جو سنت سے چیزیں ہیں وہ جو افورڈیبل ہیں،
صحیح فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر عید کے دن چراغا کرتے ہیں 2 لاکھ روپے کا، ہاں یہ تو کیا یہ جو آپ کے پڑوس میں جھگیاں ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو احساس محرومی میں اضافہ کر رہے ہیں بجائے خوشی کے. اس لیے اگر اس کو لازم بنا دیا جائے کہ لازمی یہ چیزیں کی جائیں تو وہ خرابی کا باعث ہوں گے، بھلائی کا باعث نہیں ہو سکتی. صحیح. یا آپ یہ کریں کہ رقص ہوگا، صحیح. تو رقص میں آپ بچے ہیں بچیاں ہیں، آپ کے نہیں الگ الگ ہوگا، الگ الگ بھی کر لیں آپ. صحیح. ہلڑ بازی ہوگی، شور و غل ہوگا، اور جو لوگ بیچارے آس پاس کوئی مریض ہیں، کوئی چاہتے ہیں سکون، انہیں آپ ڈسٹرب کریں گے؟ نہیں کریں گے. بھلائی ہوئی کہ برائی ہوئی. اس لیے یہ وہ حکمتیں جن کی بنا پر دین یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دوسروں کو تکلیف دیں وہ نہ کی جائے. لوگوں لیکن سے تکلیف ہوتی اگر بچیاں بیٹھ کے گھر میں گانا گاتی ہیں، صحیح، بچے کوئی گانا گاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے، اس سے دف کس نے منع کیا؟ صحیح، بلکہ اس کو تو پسند کیا گیا. صحیح. رسالت والسلام تشریف لے گئے ایک شادی کے اندر، اور وہاں پہ یہ شکل نہیں تھی، اور وہ آپ کے انتہائی قریبی عزیز حضرت جعفر کے بیٹی کی شادی تھی. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ بچیاں کچھ نغمہ یہاں پہ ماحول پیدا کریں نغمہ گا کر کے. تو دین الاؤ کرتا ہے ان چیزوں کو، لیکن دین ان چیزوں کی ممانعت کرتا ہے جو معاشرے میں محرومی کا احساس پیدا کریں، جن کے اندر اسراف ہو. صحیح. تو خوشی لازمی ہونی چاہیے. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ رب کریم آپ کو رمضان کے پورے روزے ادا کرنے کی توفیق دے. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ رب کریم ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے مال میں سے دوسروں کو دے کے ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں. یعنی جو خوشی کا اصل تصور ہے کہ آپ کسی کو دے کے خوش ہوں، صحیح، وہ دین چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بیدار ہو اور یہ بچوں میں پیدا ہو. صحیح. بجائے سے کہ بچہ یہ سمجھیں کہ خوشی جب ہی ہے جب وہ اچھل کود کر رہے ہیں. صحیح. ان میں یہ احساس پیدا ہو کہ خاموشی کے ساتھ کسی بچے کو جا کر کے ایک کھلونا، کوئی چاکلیٹ، کوئی چیز دے کر کے جو جس کو نہیں اس کا ملنے کا ذریعہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو دینے میں جو خوشی ہوگی، صحیح، وہ فیل کرے اس کو. تو یہ جو اندرونی خوشی ہے، دل کی خوشی، یہ اس سے بہت بڑی ہے جو لوگ اچھل کود کر کے حاصل کرتے ہیں. صحیح. بہت اچھا. یہ اصل میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اور کہیں پر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ہی کریں، یہ ساری ہماری کلچر کا ایسا ہے ساری چیزیں. تو اعتدال کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے آرام متاثر ہو رہا ہے تو میرا خیال یہ تو ایسی حالت میں تو مطلب بہت سے جو نیک کام ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں کہ آپ ان کو نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ جو عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور بڑے بڑھ چڑھ کر ہم ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشارہ تو کیا کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہہ کر بھیجیں، اس کو کھلونا دے کر بھیجیں، یہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ عید کے لیے نکلے تو آپ کے حسنین کرمین جو تھے وہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے، تو دیکھا ایک یتیم بچہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ واقعہ سنائیں تاکہ یہ جو عید کا دن ہے یہ ایک بڑا بامانی دن کیسے بن سکے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ واقعہ دہرانے کا حکم دیا. میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو مختلف نظام ہیں وہ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، ان سب نظاموں میں خوشی کا ایک تصور ہے. صحیح. اور اس کے اظہار کے مختلف اسالیب ہیں. صحیح. اسلام نے خوشی کا ایک اپنا تصور اور ایک اپنا اسلوب پیدا کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی 1/4 یا 1/3 آبادی اس کی پابند ہے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی نہ صرف فطرت کے قریب ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کا یہ بہترین ذریعہ ہے. صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے رمضان کے دوران یہ تلاش کرنا ہے کہ میرے گرد و پیش میں ضرورت مند بچے کون سے. جب وہ ضرورت مند بچوں کی میں نشاندہی کر لوں گا تو پھر مجھے اپنے وسائل کا جائزہ لینا ہے کہ میں ان کے لیے کم از کم کیا فراہم کر سکتا ہوں. صحیح. اور پھر مجھے وہ عید آنے سے پہلے اپنے بچوں کے ذریعے سے انہیں فراہم کرنا ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ میری
پہنچ میں نہیں آیا اور مجھے وہ بعد میں بھی معلوم ہوا کہ یہ بچہ ضرورت مند تھا جس کی میں نے خدمت نہیں کی ہے، جس کے لیے میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو پھر وہ جس سنت نبوی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام دونوں کو اپنے دائیں بائیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک بچہ دیکھا کہ جو میلے کچیلے کپڑوں میں ہے، اداس ہے، غمگین ہے، اور اس کی کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، اس سے بات کی اور اس کو پوچھا کہ بھئی تم کیا کس لیے آج عید کے دن بنے سمرے نہیں ہو، تم نے اپنا لباس تبدیل نہیں کیا، تم نہائے دھوئے نہیں ہو، تم نے اپنی ناخن نہیں تراشے، تم نے خوشبو نہیں لگائی؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمدرد جان کر اور رحمت للعالمین جان کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں، تو مجھے کون یہ سہولتیں فراہم کرے؟ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور یہ کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ آج سے تم ان کی ماں ہو اور میں ان کا باپ ہوں۔ اللہ، اور پھر ان کی وہی پذیرائی ہوئی جو حضرت حسین اور حضرت حسن علیہ السلام کی دونوں کی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ سنت نبوی یہ ہے کہ اگر کوئی کم سہولتوں والا یا کم وسائل والا بچہ آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے اسی طرح عید میں شریک کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو شریک کیا تھا۔ تو یہ ایک وہ خوشی کا تصور ہے جو ہم اسلام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، یعنی یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں کی کمی کی تلافی تو ہے ہی صحیح، لیکن حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید میں ان جن کے پاس ہیو ناٹ جو ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اپنی عید میں شریک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح، ویسے تو خیرات اور پن کرنے کا تصور جو ہے تمام مذاہب میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں آپ جب بھی اس کے تہوار کی کسی کی بھی تہوار کی بات کریں گے، چاہے وہ عید الفطر ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اس کا ایک پہلو حقوق اللہ کی طرف ہے، دوسرا حقوق العباد کی طرف ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہماری خوشی کا تصور یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو، ان بندوں کو، ان ماؤں بہنوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہیں عید سے پہلے اتنے وسائل دے دیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی برابر کی شریک ہوں۔ اور یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ہمارے ہاں ناچنا یا رقص کرنا یا گیت گانا خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی یہ ہے کہ لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو شاداں اور فرحاں کیا جائے، اور ان میں ایک یکسانیت اور انسانی احترام اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔ ہمارے ہاں خوشی کا تصور یہ ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم یوں نہیں کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کر یا ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر چلے جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھائی چارے اور اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس نے اور ہم نے جو رمضان مل کر گزارا ہوتا ہے اس کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ عید کی مبارکباد دراصل رمضان المبارک کی تکمیل کی مبارکباد ہے، اور پھر ہم اس سے خیر و عافیت پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی کسی وجہ سے عید میں تشریف نہیں لائے نماز میں تو ہم ان کی عیادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا ان کو پوچھنے جاتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ تو ہمارے یہاں خوشی کا تصور یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، ان کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں، ان کی عزت و تکریم کی جائے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔ ہمارے ہاں خوشی کا یہ تصور ہے جو آج کل حقوق العباد کا طور امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً عید کے دن میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی شیئر کروں کہ امام صاحب کے ساتھ سب لوگ گلے ملتے ہیں اور آپس میں بھی سب لوگ ملتے ہیں، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں اور کافی عرصے سے پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ عید کے مواقعوں پر بھی دہشت گردی کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہوئے۔ تو مقامی جو پولیس ہے وہ کیا کرتی ہے کہ مساجد کے باہر پولیس کے جو گارڈ ہیں ان کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں سب گلے ملتے ہیں، وہ جو پولیس والا اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر عید والے دن وردی پہن کے مسجد کے باہر ہماری تحفظ کے لیے، ہماری حفاظت کے کھڑا ہوتا ہے، لوگ اسے ہاتھ تک نہیں ملاتے، اسے کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو بھی عید مبارک ہو، آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہماری حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ عید کے دن ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ
ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ کم از کم اس کو اس خوشی میں ساتھ شیئر کریں، بہت صحیح اسے بات شریک ہے، کریں. جی بہت صحیح بات. تو یہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب آپ عید کی نماز کی ادائیگی میں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک پہ یہی بھائی ہمارے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. پھر اپنے دوست احباب کو ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو نہ صرف مسجد کے باہر، جہاں بھی کہیں یہ جہاں کہیں بھی ہوں، بس لیکن یہ کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی مبارکباد دینی چاہیے. اور اگر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو گھروں سے تھوڑا سا کھانا بنا کر، اگر جیل تک ایکسیس ہو وہاں پر آپ، اسپتالوں میں، اور اس طرح کے جو لوگ عید والے دن بھی کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو ان کے ساتھ ضرور کریں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو صفائی ستھرائی کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، عید کے دن بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس سے سارے بھلائی کا رویہ، خیرات کا رویہ، کیونکہ خیرات تو ہر ایک کے لیے ہے. صحیح. اس پہ کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے ہو، جو ضرورت مند ہو اس کو دینے کا اجر ہے. تو ان کو بھی لازمی طور پہ خوشی میں شامل کرنا چاہیے. ان کو خوشی میں شامل کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک ذاتی تجربہ ہے. جی. میری گلی جس میں میں رہتا ہوں، وہاں ایک خاتون اور ایک مرد عید کے دن بھی جیسے وہ معمول میں آتے ہیں تو اس دن بھی آتے ہیں. تو میری جو زندگی کی ساتھی ہے اس کا یہ ایک معمول سا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے. اور حسن سلوک کے دو ہی پہلو ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ کھانا ان کو دیا جائے جو ہم نے اپنے لیے تیار کیا ہے، اور پھر کچھ ان کی خدمت بھی کی جائے تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ وہ ہمارے ساتھ عید میں شریک ہیں. یہ ہم گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت شاندار کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب اتنا تو سب ہی کر سکتے ہیں. ہر ایک کر سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات ہم عید کے موقع پر بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، ہمارے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں اور عبادات بھی ہم بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انعام کی تمنا اور وہ بھی رکھتے ہیں. لیکن ناراضگیاں جو ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح قائم رہتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں عید کا دن بھی آتا ہے نا، بچوں کو کہا جاتا ہے خبردار اگر ان کے گھر گئے تو، مطلب باقاعدہ روکا جاتا ہے، بجائے اس کے کہا جائے چلو ٹھیک ہے ہم نہیں جا سکتے، چلو تم چلے جاؤ، تو کہیں آنے جانے کا راستہ آمد و رفت جو ہے وہ کہیں اوپن ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں. ایک تو یہ نا کہ اتنی لمبی ناراضگیاں پالتے ہیں ہم، سالوں تک چلتی ہیں، اور پھر اس انعام میں رہتے ہیں نہیں غلطی انہوں نے کی تھی تو وہ آ جائیں نا. تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ لوگ دین عید کا موقع اسلام جو بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے، صحیح، اگر آپ کسی سے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے تو اس نے اس کی حد مقرر کر دی ہے. واہ. کہ آپ حد سے حد 3 دن اس ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ لازمی ہے کہ آپ اس کی سلامتی کے لیے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ملیں اور اس کی بھلائی چاہیں. صحیح. قطع رحمی کو دین نے شدت سے ناپسند کیا ہے اور صلہ رحمی کو وہ بے انتہا پسند کیا ہے. صحیح. اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک شخص واقعی صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہے. اللہ. ایک صحابی آ کے یہ بات کہتے ہیں آپ سے صحیح کہ میرے رشتہ دار جو ہیں عجیب قسم کے ہیں، میں جتنی بھلائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں میرے ساتھ ہمیشہ، صحیح تو میں کیا کروں؟ ان کا لیکن میں نے ان کی خدمت کرنا روکا نہیں ہے. صحیح اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ہمارا مقام پہ جنت کے اندر ہے. صحیح. گویا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی بدلے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، صحیح. اور اسی بات پہ وہ مقبول ہے. صحیح. اس کے مقابلے قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں جو آپ کو نہیں دینا چاہتا، صحیح. اسے ڈرا کر لیتا ہوں، آپ کو اس سے نقصان پہنچے گا. جبکہ کسی انسان کے پاس نہ کوئی چیز ہے روکنے کی نہ اس کی اپنی ہے. صحیح. جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن ایسا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے جو دین ہم کو سکھاتا ہے وہ یہ کہ آپ اگر کسی سے ناراض بھی ہیں تو اس کو سلام روکنا، اس سے ملاقات نہ کرنا، یہ میکسیمم آپ کر سکتے ہیں 3 دن، اس سے آگے آپ نہیں کر سکتے. 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے. اور میرا خیال ہے کہ عید کا دن اس سے بہتر دن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن جن لوگوں سے ناراضگی ہے انہیں حیران کر دیں. عید کے دن صبح فون کریں اور ان سے کہیں کہ یار باقی ساری باتیں چھوڑ دو، آج کا دن جو ہے نا یہ خوشی کا دن ہے. اور میں آپ سے ایک ہماری روایت ہے، میں پنجاب سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو میں اسی کی روایت بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں سال میں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور ایک فطرت بھی ہے.
لیکن عید کے دن جو بھی ناراضگی کسی کی ہوتی ہے وہ اس کو رفع دفع کر دیتا ہے. صحیح. وہ بلکہ فرض کیا کہ آپ سے میں ناراض ہوں تو میں پہل کرتا ہوں آپ کے پاس آنے کی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جا کے کہ میری جو آپ کی ناراضگی تھی وہ آج سے ختم ہو گئی ہے اور میں آپ کی سلامتی اور بہتری کے لیے دعا گو ہوں. صحیح. تو یہ جو ایک طریقہ ہے اگرچہ مقامی ہے لیکن اس کو اگر ہم رواج دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قدورتیں، دشمنیاں اور لڑائیاں جھگڑے اس کو بہت حد تک ہم کم کر سکتے ہیں. پھر میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اسلام میں خوشی منانے کا ایک الگ طریقہ ہے. صحیح. اس الگ طریقے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی مسلمان بھائی یا بہن آپ کی وجہ سے ناراض نہ ہو یا کبیدہ خاطر نہ ہو بلکہ وہ خوش و خرم عید منائے. وہ یہ سمجھے کہ اب میرے سارے اپنے ہیں اور کسی کو مجھ سے کوئی گلا دشمنی شکوہ نہیں ہے، کوئی اور گرج نہیں ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کٹھے اللہ کے حکم کے مطابق رمضان کے روزے مکمل کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں. اور اسے تو ویسے بھی ہمارے ہاں بڑا دن کہا جاتا ہے. بڑا دن میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے چاہیے نا. یہ جو چھوٹا ذہنیت ہے اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر چھوٹے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا ناراض ہے تو آپ جائیں جا کے اس سے معافی مانگ لیں. کیا ہوگا اس سے؟ مطلب نہ تو آپ کے وجود سے کوئی چیز گھس رہی ہے. یہ کہ آپ بڑے کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے آپ سے. اور وہ جو ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے داڑھی کے بعد سفید ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اسے حیا آتی ہے. تو جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا اللہ کے رسول کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم خوش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا بڑا انعام دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو یہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عید کے موقع پر ایک طبقے کو ہم بڑا اگنور کر دیتے ہیں. پورے رمضان میں اگر رمضان میرا خیال ہے کہ ان کے بغیر شاید بن بھی نہیں سکتا. وہ جو ہماری گھر میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں سحر تیار کرتی ہیں، افطار تیار کرتی ہیں. ہم سوتے رہتے ہیں، وہ ہم سے پہلے اٹھتی ہیں. ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، لیکن وہ مسلسل پورا رمضان جو ہے اپنی عبادات بھی کرتی رہتی ہیں اور سحر و افطار بھی تیار کرتی رہتی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ چیزوں کو مینیج کرتی ہیں. تو ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. نہیں، ان کا شکریہ ادا کریں. اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے. صحیح. اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر کی خواتین کا، بچیوں کا، بچوں کا رمضان کے دوران ہی ان کے لیے نیا لباس، ان کے لیے صحیح تحائف، ان کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرنے کے لیے ان کو عیدی دینا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس بات کا اظہار ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکوگنائز کیا جائے، ان کا جو مقام اس کو محسوس کیا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو بھی گھرانے روایتی طور پہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان میں سب کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان جدید تہذیب کے زیر اثر پرورش پا رہے ہیں، جو پیپسی جنریشن ہے یا جو پیزا جنریشن، برگر جنریشن ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ محض اپنا پیپسی پینا کافی ہے اور کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہماری اپنی روایات ہیں، روح افزا والی جو روایات ہیں، جی ہماری اس سے بڑی مختلف روایات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اس میں شریک کریں، انہیں بتائیں کہ انہیں اس سے خوشی حاصل ہوگی اگر اس کو کریں گے. صحیح. اور صرف جامع شہرین تک محدود ہیں، دہانی شہرین تک بھی ہیں. میں آپ سے ایک اسی موضوع پر ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بہت دنیا دیکھی ہے، انہوں نے مشرق مغرب دیکھا ہے، مسلم غیر مسلم معاشروں کو بڑی تنقیدی نظر سے دیکھا ہے، اصلاحی نظر سے دیکھا ہے. مغربی معاشروں میں گھر میں کھانا وغیرہ بنانے کا اہتمام بہت کم ہے. صحیح. وہ بازار سے عام طور پر چیزیں لاتے ہیں اور لا کر کھا لیتے ہیں یا وہاں جا کر کھا لیتے ہیں. لیکن یہ مشرقی معاشرے کو رائے امتیاز حاصل ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ کھانے کا بہت اہتمام کرتی ہیں اور صحت مند کھانا اور اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کرتی ہیں. بڑی محبت سے بناتی ہیں اور محبت اور الفت سے بناتی ہیں. اور اس کے ساتھ ان کی جو باقی ذمہ داریاں گھر کی پہلے سے قائم ہیں وہ کم نہیں ہوتی. کیونکہ بچے اگر گھر میں ہیں اور انہوں نے اسکول جانا ہے تو انہیں ناشتہ دے کے اسکول بھی بھیجنا ہے. جب وہ گھر واپس آئیں گے ان کا بھی پھر بھی کھانا بنانا ہے اور پھر افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے اور جو گھر کی دیکھ بھال ہے وہ بھی کرنا ہے. تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر پاتی ہیں. اس میں بے شک. کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو وہ کام روزے دار کی خدمت کے لیے سر انجام دیتی ہیں، وہ جو میاں بیوی یا باپ بیٹی کا جو تعلق ہے وہ جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن روزے دار کی خدمت کا جو ثواب ہے وہ بھی انہیں ملے گا. صحیح. اور خود حالت روزہ میں روزہ دار کی خدمت حالت روزہ میں روزے دار کے لیے افطاری تیار کراتی ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو افطاری فراہم کرتا ہے اس کو روزے دار جتنا ہی ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، تو انہیں وہ ثواب ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی مسلمان معاشرے میں، چاہے آپ عربی بولنے والے معاشرے میں چلے جائیں، چاہے انگریزی بولنے والے میں یا اردو بولنے والے میں آ جائیں، وہاں عید بچوں کی ہوتی ہے، اور ان بچوں کے لیے خاص اہتمام 3-4 چیزوں کا کیا جاتا ہے. ان کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے تیار کیے جاتے ہیں، ان کے عیدی کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے. اور لیکن آج کے لوگ کنجوس ہو گئے ہیں، بہت کم عیدی دیتے ہیں. پہلے نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں، مجھے اگر صحیح یاد ہے اس بات کی توقع ہے پروگرام کو مجھے عیدی دے کے جائیں گے. ہم نے 10-20 روپے سے عیدی دینی شروع کی تھی، اب وہ سینکڑوں میں ہے. اب وہ 500 سے کم کوئی لیتا ہی نہیں ہے. بچے تو 500 پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے. میں کہتا ہوں نہیں چلو 500 کوئی دیہاتی بچہ ممکن ہے 500 بھی. مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ میرے لیے محدود کر رہے ہیں کہ صرف 500 ہی دے کے جاؤں. نہیں آپ کو زیادہ دے دوں گا بھائی، جتنے میرے پاس ہے وہ سب نہیں دے دوں گا. اچھا کم لے کر آئے ہوئے. لیکن تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بچے اس وجہ سے عید کا انتظار کرتے ہیں. صحیح بالکل. اس وجہ سے انتظار کرتے ہیں کہ اس دن ہمارے والدین ہمارے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے، خوش و خرم رہیں گے، اور ہماری ہر چاہت، ہر خواہش جو دین کے دائرے میں جائز ہے وہ ضرور پوری کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹ ہوں گے وہ نئے دیں گے، پرانے والے نوٹ بھی نہیں دیں گے. چنانچہ بینکوں میں آپ کو پتا ہے کہ فریش نوٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ الگ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کر مل رہے ہیں، وہ الگ مشکل. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. وہ جو 6 چیزیں حدیث میں آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہم بات کر رہے تھے خواتین کے بارے میں، ان کا جو کردار ہے ڈاکٹر اتنا اہم ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا سال ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن خاتون کو، جو خاتون خانہ ہے، اس کی پورے سال میں کسی ایک دن چھٹی نہیں ہے. وہ گھر کی جو فرسٹ ڈاکٹر ہے وہ بھی وہی ہے. ہماری صحت کے لیے، ہر کام کے لیے وہ ہم سے پہلے تیار ہوتی ہے، اور ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو پورا تیار کر کے ہمیں بنا کر بھیجتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں انہیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. وہ بہت زبردست کام کرتی ہیں، اور ہماری ہر کامیابی کے پیچھے ان کا ایک بڑا شاندار کردار ہوتا ہے. والدین کے پاس تو آج کل موقع ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کر سکیں، جو والد ہے اس کے پاس، لیکن وہ گھر کے اندر موجود رہتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی مکمل تربیت کرنا، ان کا ہوم ورک تیار کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ہر حوالے سے ان کا ایک بہت ہی شاندار کردار ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ رمضان کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو یہ ماحول عطا کیا کہ جہاں پر ہماری خواتین ہمارے سے اتنا زبردست قسم کا سلوک کرتی ہیں. اصل میں عید کے موقع پر بھی ان کو نہیں بھولنا ہے. صحیح بالکل. انہیں یاد رکھنا ہے، اور انہیں یاد رکھنے کے 2-3 بڑے آسان سے طریقے ہیں. آسان طریقے بتائیں. آسان سے طریقے. ایک تو دیکھیے جی، آپ نے بچوں کے لیے تو کپڑوں کا اہتمام کرنا ہی ہے. بے شک. تو اس کو بھی ساتھ شریک کریں کہ ان کا پہلا حق بنتا ہے. گھر میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی کپڑوں کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کپڑے، مہندی، چوڑیاں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بچوں کو عیدی دیں گے، لیکن ان کے لیے اگر وہ چوڑیاں پہننا چاہتی ہیں یا مہندی لگانا چاہتی ہیں یا کوئی اور جو ان کے دائرے میں چیز آتی ہے جو ان کو پسند ہے، تو اس کا اہتمام کر کے وہ ان کو مہیا کریں. اور تیسری بات یہ کہ کچھ وقت ایسا بھی نکالیں کہ جب وہ اپنی ہمجولیوں، سہیلیوں میں مل کر کے عید منا سکیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروڈیوسر پوچھ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو عیدی کتنے دیتے ہیں؟ میں بچوں کو عیدی پروڈیوسر صاحب کو بھی دے دوں گا اتنی. نہیں دیتے کتنی ہے یہ بتائیں نا، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے 10 روپے سے شروع کیا تھا. نہیں ابھی تو 10 روپے کا دور نہیں ہے. اب وہ اس کو 500 روپے بھی نہیں کوئی لینے کے لیے تیار، تو 1000 روپے سے تو شروع ہوتی ہے. 1000 روپے سے کم از کم جو 1000 روپے ہیں، 1000 روپے سے شروع ہوتی ہے، اور آگے جو آپ کی استطاعت ہے. دیکھیں ڈالر کی قیمت گرنے کے ساتھ ساتھ مطلب روپے کی تو اسے بڑھانی بھی چاہیے تھوڑی سی نا، تو بچے خوش ہو جائیں گے. چلے پھر وہ کہتے ہیں کہ 30% گر گئی ہے تو 1300 کر رہے ہیں آپ. اگر آپ یہی 1300 ہی ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو عید کا موقع ہے، کیا پیغام دیں گے آپ؟
میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ ہمیں جو ہمارے گھر کے ارد گرد ایسے علاقے ہوں جہاں پہ غربت پائی جاتی ہے، صحیح، وہاں جا کر کے خود اپنے ہاتھ سے کھانا، پھول، تحفے تقسیم کرنے چاہیے، اور صحیح یہ ہے، تقسیم اپنے بچوں کے ذریعے کروانی چاہیے، ان کو ساتھ لے جا کر۔ صحیح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں میں گے؟ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عید کے دن قیدیوں اور بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں جیلوں میں جانا چاہیے، اور قیدی جو قید میں ہیں اور خاص طور سے جو ڈیتھ سیل وغیرہ میں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہاسپٹل میں جو لوگ ایڈمٹ ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہماری، تو ہم ان کے ساتھ جا کے خوشیاں بانٹیں۔ اور تیسری جگہ وہ ہے، یہاں اولڈ ایج ہاؤسز ہیں ہمارے ملک میں، صحیح، وہاں جانا چاہیے ہمیں عید کے دن یا عید سے پہلے یا عید کے اگلے دن، جب بھی ہماری فرصت ہو، اور ان کے ساتھ جا کے کوئی نیکی اور بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے۔ میرا یہی پیغام ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب اولڈ ایج میں جو ہوم ہے، سوری، ان میں جو لوگ موجود ہیں، میرا خیال ہے عید والے دن تو کم از کم نہیں ہونے چاہیے۔ انہیں کم از کم عید سے 1-2 دن پہلے اپنے گھر میں لے آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو ان کو کم از کم اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، قانونی فرض بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ساری زندگی تجدی اور آپ نے ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسلامی معاشرے میں تو اس طرح کی تو کوئی بات سوچی نہیں جا سکتی، نہ ہی اس کا کوئی غیر تصور ہے۔ اسلامی ہے بالکل، جی یہ غیر اسلامی تصور ہے اولڈ ہاؤسز کا، اس کے کوئی ابن اسلام میں نہیں ہے۔ صحیح، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کو اپنے گھروں میں لائیں اور ان کو ساتھ وہاں پہ رکھیں۔ تو بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ سب کو پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، ہم نے پورا رمضان آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کی، اور یہ بڑی زبردست اور بڑی بھرپور قسم کی ٹرانسمیشن تھی۔ آپ یقین مانیں کہ ہم علم کے موتیوں سے مالا مال ہوئے، اور وہ چیزیں پتہ چلیں کہ قرآن اور حدیث اور جو اسلام کی اور بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں ہماری، وہ اتنی شاندار ہیں کہ ان پر ہم عمل کریں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ جنت بن سکتی ہے، اتنی خوبصورت، اتنی شاندار بن سکتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کی گہرائی تک نہیں جاتے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات جو آج کے اس پروگرام میں ہمیں جو میسج ملے ہیں کہ کم از کم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی جو خواتین ہیں گھروں کی، ان کے ساتھ خوشیوں کو بہت زبردست طریقے سے منائیں۔ جن لوگوں سے ناراض ہیں ان سے جا کر صلح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو اسپتال ہیں، جیل ہیں، پولیس اہلکار ہیں یا باقی جو سروسز دینے والے لوگ ہیں، عید کا دن ان کے ساتھ بھی جا کے گزاریں۔ آپ کے چند لمحے، آپ یقین مانیں کہ ان کے دل پر اور ان کے دماغ پر وہ نقش چھوڑیں گے کہ وہ ان کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں اس موقع پر رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ان لوگوں کا جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس طرف بھی ہیں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اوپر پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، ریسرچ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور رحمت اللہ عالمین جو اتھارٹی ہے اس کی جو ریسرچ ٹیم ہے، ان تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کو بامقصد بنانے میں اور بر وقت بنانے میں ان لوگوں نے بہت ہی شاندار کردار ادا کیا، اور اس بات کی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعلیم کا، تربیت کا پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ آپ سب لوگوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری۔